اب میں درخواست کرنا چاہوں گا پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی صاحب سے، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ دینیات یعنی تھیولوجی میں پروفیسر ہیں. آپ دارالعلوم دیوبند سے فاضل اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ہیں. آپ نے تقریباً 250 مضامین قلم بند کیے ہیں جو مذہب، تہذیب، تمدن اور بین المذاہب موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں. موصوف 30 کتابیں تحریر کر چکے ہیں، جن میں سے 5 قرآنی موضوعات پر ہیں. آپ کی کتاب خطبات جمعہ کا میں خصوصی ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ میری نظر سے ایک اہم ترین کتاب جو آج کے دور میں اردو میں گزری ہے، جس میں کہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ آج کے دور کے کیا موضوعات ہیں اور کس طرح سے ہمارے جمعے کے خطبوں میں ان کا اہتمام کیا جائے. آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تقریباً 20 سال سے ناظم سنی دینیات رہے ہیں، 5 سال صدر شعبہ اور 2 سال ڈین سنی دینیات رہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایگزیکٹو کونسل کے رکن ہیں. آپ انگلینڈ، سعودی عرب، مصر، ترکی، متحدہ امارات، کویت، ملیشیا، تھائی لینڈ، ایران، سری لنکا، پاکستان اور نیپال کا سفر کر چکے ہیں. میں پروفیسر سعود عالم قاسمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. صدق اللہ العظیم. حضرت مولانا سید سلمان ندوی صاحب مضی اللہ العالی، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب، ڈاکٹر اسلم عبداللہ صاحب اور انتہائی معزز حاضرین اور خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس جان لیوا سردی میں گھروں سے نکلنا بہت مشکل کام ہے. وہاں قرآن کی دعوت پر آپ کا جمع ہونا، یہ اللہ رب العزت سے آپ کے تعلق اور قرآن کریم سے آپ کے عشق کی دلیل ہے. اللہ کرے قرآن کی حرارت آپ کے دلوں کو اور آپ کے گھروں کو اور آپ کے معاشرے کو گرما دے، اور اس گرمی سے اور اس کی روشنی سے ہندوستان کو اور پورے عالم کو منور فرما دے. جیسا کہ حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب نے فرمایا کہ قرآن کریم ایک آفاقی کتاب ہے، اور اس آفاقی کتاب کا ایک آفاقی میسج ہے. اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہر گلی کوچے میں اور ہر دانشگاہ میں، ہر خانقاہ میں قرآن کا الاؤ جلنا چاہیے، اور اس کے ارد گرد لوگوں کو جمع ہونا چاہیے. اس کی فکر مبارک ہے اور اس فکر کو عام ہونا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا دنیا میں آنے کا، تو ایک وعدہ لیا، اور وعدہ یہ تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تمہارے اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے میری نافرمانی کی جنت سے تم کو نکالا تو جا رہا ہے، لیکن دنیا تمہارے لیے دارالعذاب نہیں، عذاب بھگتنے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا ہے دنیا میں، بلکہ دارالامتحان ہے. تم کو ایک اور موقع دیا جا رہا ہے، اور وہ موقع عمل کا ہے اور حسن عمل کا ہے. تو جب میری ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت پر عمل کریں گے وہ دارالعذاب میں نہیں ہوں گے. صرف وہ لوگ دارالعذاب میں ہوں گے جو ہماری دعوت کو ٹھکرائیں گے، ہمارے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرائیں گے اور ہمارے پیغام پہ لبیک نہیں کہیں گے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی خاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق آسمانی ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب انسان ابتدائی مرحلے میں تھا، جب لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، تو زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انبیاء کی زبان پر نازل ہوتی تھی، اور انبیاء ان کو لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بناتے تھے. لیکن جب انسان نے لکھنا پڑھنا سیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی اور یہ ہدایت تحریری شکل میں آنے لگی، لوگوں نے ان سے لکھنا بھی شروع کیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 2000 سال پہلے انسان نے لکھنے پڑھنے کا فن دریافت کیا تھا، اور یہ وہی زمانہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے. جب قرآن کریم پڑھتے ہیں آپ تو قرآن کہتا ہے کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ،
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت آپ اس قرآن کے ذریعے امت کو دے رہے ہیں، انسانیت تک پہنچا رہے ہیں، یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے۔ دوسری جگہ انہا لفی زبر الاولین، پچھلی نوشتوں میں بھی یہ باتیں دہرائی گئی ہیں، ان کا جو بنیادی مواد ہے وہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، اور خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ وہی زمانہ ہے کہ جب انسانوں نے لکھنے کا فن دریافت کیا تھا، اور پھر اس کے بعد کتابوں کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ یہ ساری آسمانی کتابیں موجود تھیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے بہت سے عیسائی بھائی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کچھ نہیں ہے، اعادہ ہے توریت و انجیل کا۔ توریت قانون ہے اور انجیل اخلاق ہے۔ قانون اور اخلاق کے مجموعے پہ زندگی استوار ہوتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں پہلے سے موجود تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے، بلکہ انہی میں سے کچھ اضافہ کر کے انہوں نے انسانیت کے سامنے ایک پرانی چیز کو پیش کیا۔ خاص طور سے عیسائیوں کا وہ طبقہ جو ایونجلسٹ کہلاتا ہے، ان کا دعویٰ آج تک یہی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں ہے، قرآن کوئی کتاب نہیں ہے، اسلام کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ اسی عیسائیت کا، اسی یہودیت کا، بلکہ اسی شریعت کا اعادہ ہے ایک نئے قارورے میں۔ حضرات، یہ سوال آج بھی قائم ہے کہ ان کتابوں کو ہوتے ہوئے قرآن کریم کی ضرورت کیا تھی، اور قرآن کریم کا ان کتابوں سے کیا تعلق ہے۔ لیکن خود یہی سوال جب آپ قرآن کریم سے کریں گے تو آپ کو وہاں جواب ملتا ہے۔ قرآن کریم کا ان ساری کتابوں سے 4 طرح کے تعلقات ہیں، یہ 4 طرح کا تبصرہ قرآن کریم کرتا ہے ان کتابوں پر۔ یہ 4 رویے ہیں قرآن کریم کے ان کتابوں سے۔ نمبر 1، قرآن کریم ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ مصدق لما بین یدیہ، کہ ہمارے سامنے جتنی کتابیں ہیں پہلے تو اس کی تصدیق۔ ہمارے زمانے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو اہل علم ہیں وہ ایک دوسرے کا اعتراف نہیں کرتے، لیکن قرآن اپنا معاملہ اعتراف سے کرتا ہے کہ جو چیزیں ہم سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اسی مشکات الہی کی کرنیں ہیں، اسی سمندر کی لہریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی شکل میں مختلف انبیاء پہ نازل کی ہیں۔ تو انبیاء آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ قرآن سب سے پہلے ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ جو کتابیں نازل ہوئی انسانوں کے لیے نازل ہوئی تھی، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں۔ نمبر 2، قرآن کریم ان کتابوں میں کی گئی تحریف اور ترمیم پر تنقید کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ مِن بَعْدِ مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ انسانوں نے اپنی دستبرد سے ان کتابوں کو محفوظ نہیں رکھا، اس کے ترجمے میں، اس کی تفسیر میں، اس کے معنی میں، ان کے الفاظ میں، ان کی تعبیرات میں انہوں نے تحریف کی ہے، لہذا قرآن کریم ان پر تنقید بھی کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم ان کی تکمیل کرتا ہے۔ ان کتابوں میں شریعت کا جو مواد تھا اس زمانے، حالات اور اقوام کے پیش نظر وہ ایک محدود تھا، محدود زمانہ اور محدود قوم کی رہنمائی کے لیے کتابیں نازل ہوئی تھی۔ تو قرآن کریم نے رہتی دنیا تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے ایک ہدایت الہی کا دستور انسانوں کو دیا، اور اس مواد کو مکمل کیا جو مواد ماضی کے ان کتابوں کے اندر موجود تھا۔ تو تیسرا رویہ قرآن کریم کا ان کتابوں کے متعلق یہ ہے کہ ان کی تکمیل کرتا ہے، اور آخری رویہ یہ ہے قرآن کریم کا کہ ان کتابوں کی تنسیخ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے وَمِن قَبْلِ أَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ من قبل هدى للناس وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس کی جتنی کتابیں نازل ہوئی ان سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہیں، اور اب جو ہدایت نامہ ہے وہ صرف قرآن کریم ہے۔ ایک موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی عبادت گاہ میں گئے، وہاں توریت کی تعلیم ہو رہی تھی درسگاہ میں، ان کو اچھا لگا، لوٹ کر کے آئے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ہم نے یہودیوں کی تعلیم دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا انکم متحوکون کما تحوکت الیہود والنصارى فواللہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، خدا کی قسم تم اسی طرح حیران، سرگرداں، پریشان پھرو گے جس طرح یہود و نصارہ تھے۔ اللہ کی قسم اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، وہ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرتے، میری امتی بن کر کے زندہ رہتے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں بہت سے اہل علم موجود ہیں، یہ زمانہ ایک مذہب کا نہیں بلکہ انٹرفیت کا زمانہ آ گیا ہے،
اب آپ صرف اپنے مذہب کی بات نہ کہیے، مختلف مذاہب کی بات کہیے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جن کو اپنا مذہب معلوم نہیں ہے وہ کسی کے مذہب کو معلوم کر کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ جانیے کہ جو برحق اسلام ہے، جو برحق پیغام ہے، جو برحق ہدایت ہے، وہ قرآن کریم کی شکل میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اب زیغ و ضلال ہے، ماضی میں نہیں تھا، اب زیغ و ضلال ہے. فواللہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اگر اس بات پر آپ کو یقین ہو جائے کہ اس وقت قرآن کریم ہی واحد ایسی کتاب ہے کہ یہدی للتی ہی اقوم ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے جو دنیا کی ہدایت کے لیے کافی ہو سکتی ہے. جب آپ پہ اس پہ ایمان آ جائے اس کے بعد آپ دنیا کی جتنی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ جتنے مذاہب کے ساتھ جائیں شریک ہوں، آپ جتنے ڈائلاگ میں آپ شریک ہوں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. مجھے افسوس اس بات کا ہے، اور یہ بات میں بہت وثوق سے کہتا ہوں کہ آج انٹرفیتھ کے زمانے میں جب یونیورسٹیوں کے اندر تقابلی مطالعہ مذاہب کے سینٹرز قائم ہو رہے ہیں اور آپ کی اسلامی یونیورسٹیوں بھی قائم ہو رہے ہیں، ہر ملک کے اندر تقابلی مطالعہ مذاہب کے یا انٹرفیتھ کے ڈائلاگ ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، مسلمان علماء اور اسکالر تیار نہیں ہیں کہ وہ ایجنڈا اپنا خود تیار کر کے جائیں. جو دوسروں نے ایجنڈا بنایا ہے اس کے حاشیے پہ بیٹھ کے ہماری گفتگو ہوتی ہے. کم از کم جتنی کانفرنسوں میں شریک ہوا اس کا نتیجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آخری کتاب ہدایت مسلمانوں کے پاس ہے، ان کے علماء اور اسکالر اس حد تک تیار ہوتے کہ انٹرفیتھ کا وہ ایجنڈا خود تیار کرتے اور دنیا کے لوگوں کو بلاتے کہ آئیے ہم اس کے اوپر گفتگو کریں. مجھے امید ہے کہ آنے والے زمانے میں مسلمان اس ضرورت کو محسوس کریں گے اور علمی اور بین الاقوامی سطح پر قرآن کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں گے. حضرات، مجھے جو عنوان دیا گیا تھا وہ ہے کہ قرآن کریم کے مطالبات اور قرآن مجید کے حقوق. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے اب تک عرض کی ہیں وہ صرف یہ بتانے کے لیے عرض کی ہے کہ قرآن کریم ایک کلمینیشن ہے، ایک نقطۂ عروج ہے اس آسمانی ہدایت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حضرت آدم سے لے کر نبی خاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. یہ آفاقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. اسلام کے متعلق فرمایا کہ کافۃ للناس ہے، اور قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ ہدی للناس ہے. یعنی اس کا کوئی ایک سیٹ نہیں ہے، کوئی ایک علاقہ نہیں ہے، کوئی ایک خطہ نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، رہتی دنیا تک کے لیے اس کا پیغام آفاقی ہے. اس آفاقی پیغام کے کچھ مطالبات ہیں. پہلا مطالبہ قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیے. آپ کہیں گے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ قرآن کریم پر ایمان لائیے، وہ تو خود قرآن پر ایمان لائے ہوئے ہیں. لیکن یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کریم کہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. مخاطب یہود نہیں ہے، نصارہ نہیں ہے، مشرکین نہیں ہے، اہل ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ قرآن کریم پر. ہزاروں مسلمان ہیں، لاکھوں مسلمان ہیں، یونیورسٹیاں آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، لیکن کیا قرآن کریم پر ایمان وہ ہے جو ہونا چاہیے؟ دنیا کی جتنی تعلیم گاہیں ہیں، دانش گاہیں ہیں، ان کو جائیے کہ وہ تمام نظریات جن کو ہمارے مولانا سلمان صاحب نے ابھی آپ کو تفصیل سے بتایا، جن کے اوپر شیطان کی حکمرانی ہے، جو طاغوتی نظریات ہیں وہ مسلط ہیں علم کے نام کے اوپر، اور ان کا شکار ہماری اپنی درسگاہیں بھی ہیں، ہمارے اپنے طلباء بھی ہیں، اپنے اسکالرس بھی ہیں اور اپنے اہل علم بھی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ایمان کی روشنی میں ان تمام علوم کو اسلامی آنا چاہیے اور ان کے ان فاسد عناصر کو چھانٹ کر قرآن کریم کی روشنی میں، ایمان کی روشنی میں ان کو مومن بنانا چاہیے اور مسلمان بنانا چاہیے. جب ایمان کی بات آتی ہے تو میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے کہا، کفار نے کہا کہ دیکھو، ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں راتوں رات زمین سے اڑا اور آسمان پر چلا گیا.
صاحب ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ پوچھا کہ یہ کون کہتا ہے؟ ان کا اور کون کہتا ہے؟ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں معراج کو چلا گیا، راتوں رات اٹھا اور چلا گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو بالکل صحیح کہتے ہیں، ذرہ برابر فرق نہیں ہے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. معیار یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہو سکتی. آسمان گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ شق ہو جائیں گے، یہ تو ممکن ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا ہے تو اس میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ایمان کا معیار یہ ہے. لا ریب فیہ کیوں کہا؟ اگر دل کے اندر شک داخل ہو گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایمان متزلزل ہو گیا. میں ایک مثال اور آپ کو دیتا ہوں. حضرت سراقہ بن جاسم 100 اونٹوں کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں گئے تھے غار ثور تک، اور پہنچ بھی گئے تھے. اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. کفار مکہ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو 100 اونٹ لے کر کے آئے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لائے گا 100 اونٹ پائے گا. حضور نے فرمایا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی اونٹنی بار بار گر رہی ہے، سمجھ لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے. انہوں نے معافی مانگی تو حضور نے فرمایا کہ وہ سراقہ وہ دن کیسا ہوگا جب کسرا کا کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوگا. ان کا کیا ایسا ہوگا؟ ان کا ہاں. حضرت عمر کا زمانہ ہے اور حضرت سراقہ بن جاسم کے وفات کا وقت آ گیا. حضرت عمر فاروق سے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت سراقہ دنیا سے جانے والے ہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے سراقہ نہیں مریں گے. کیا حضرت عمر فاروق کو علم غیب آتا تھا؟ کیا وہ جان گئے تھے کہ ملک الموت ان کے اشارے پر عمل کریں گے، کھڑے رہیں گے ہاتھ باندھے ہوئے، روح نہیں نکالیں گے؟ نہیں، یہ یقین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسرا کا کنگن ان کے ہاتھوں میں ہوگا، اور ابھی ایران فتح نہیں ہوا ہے، قادسیہ کی جنگ مکمل نہیں ہوئی. قادسیہ کی جنگ مکمل ہوتی ہے، حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر فتح نصیب ہوتی ہے، اور کسرا کا کنگن آتا ہے. حضرت عمر لے کر کے پہنچتے ہیں اور ان کو پہنچاتے ہیں، پہناتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ یقین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی تو دنیا ٹل جائے ایک سے دوسری طرف، موت کا فرشتہ کھڑا رہے اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ ایمان جب تک نہ دلوں میں جاگزی ہو جائے کہ اگر قرآن نے یہ کہا ہے تو قرآن یہ سچ ہے. اگر یہ قرآن کہتا ہے کہ تم اگر عمل صالح کرتے رہو گے تو زمین کی وراثت اور خلافت تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، تو یہ سچ ہے اور یہ ہو کر کے رہے گا. تو قرآن نے بلا وجہ یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. بلا وجہ نہیں کہا قرآن کریم. کہا ایمان لاؤ قرآن کریم پر. دنیا کی ساری چیزوں پر تمہارا ایمان ہے، کیلکولیٹ کرتے ہو کہ 2 اور 2 4 ہوتا ہے، تو قرآن کی پیشین گوئیوں پر بھی ایمان. موقع ہوتا تو ابھی حضرت مولانا نے ذکر کیا تھا روم کا. کوئی آدمی اگر سنجیدگی سے سورہ روم کا مطالعہ کر لے اور اس کے بعد کے مضمرات کو مطالعہ کر لے تو اس کے ایمان لانے کے لیے اور آنکھیں کھول دینے کے لیے صرف ایک سورہ کافی ہے. قرآن کریم کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. بھائیو، نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارے گھروں میں اب قرآن کی تلاوت کا ماحول ختم ہو چکا ہے. بچے اٹھتے ہیں، بستر سنبھالتے ہیں، اسکولوں کو چلے جاتے ہیں، باقی وقت جو ان کے ماں اور بہنوں اور بھائیوں کو ملتا ہے وہ ٹی وی کی نظر ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 24 گھنٹے عطا کیے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس 1 گھنٹہ میسر نہیں. ہماری نئی نسل پوری ناخواندہ نکل رہی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے، تو کرائے پر قرآن خوانی کے لیے بلائے جاتے ہیں کہ وہ پڑھ کر کے دم بخش دیں گے اور ایصال ثواب کر دیں گے. اگر ہمارے گھروں میں تلاوت کا ماحول رہے گا، اگر ہم خود تلاوت کرتے رہیں گے تو ہم کو باہر سے بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، ہم خود اپنے مردوں کو بخشتے رہیں گے.
तिलावत करना, अल्लाह के कलाम को जुबान पर ले आना, यह खुद एक बहुत बड़ी नेकी है। आदमी को जिससे इश्क होता है वो उसके नाम को रचता रहता है। मजनू को किसी ने देखा, मौलाना रूम ने लिखा है कि सहरा में रेत के ऊपर हाथ से वो लिख रहा था। किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो? गुफ्त मश्क नाम लैला मी कुनम खातिर खुदरा तसल्ली मीरा, क्या दिल बहला रहा हूं, दिल को महबूब की याद में लगा रहा हूं, उसके नाम को लिख लिख करके अपने शौक की आंख को तेज कर रहा हूं। अल्लाह से अगर इश्क हो जाए, अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, अल्लाह का इश्क अगर आपके दिलों को भरमा दे, तो अल्लाह के कलाम को आप जुबानों पर रटना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे। आज के जमाने में आप ये देखते हैं कि ये हमारे नए लड़के और लड़कियां ट्रेनों से गुजरिए, गाड़ियों से गुजरिए तो फिल्मों के गाने खूब कसरत से दोहराते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। लेकिन क्या मुसलमानों को अपने अल्लाह से इतना भी ताल्लुक नहीं है जितना इन आवारा लोगों को, आवारा औरतों और आवारा मर्दों से? मैं जिद्दा से मक्का मुकर्रमा जा रहा था, 45 मिनट का रास्ता है, राब्ता आलम इस्लामी की गाड़ी थी। मैंने देखा कि 45 मिनट में 16 सीटेड गाड़ी थी वो, जिसमें 15 लोग बैठे हुए थे मेरे अलावा। उन सब ने हाथ में छोटा छोटा कुरान का नुस्खा रखा हुआ, वहीं पर रखा हुआ था, लिया और पूरा पढ़ते हुए चले गए। एक एक पारा सब आदमियों ने पढ़ डाला। मैं ये देखता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर ये माहौल ही नहीं है। डेक बजते हैं हमारे यहाँ, गानों के बजते हैं, कुरान की तलावत का कोई माहौल ही नहीं है। मस्जिदों में लोग जाते हैं, बैठे रहते हैं, कुरान की तलावत का कोई माहौल ही नहीं है। माएँ बैठी रहती हैं घरों में, तिलावत का कोई माहौल नहीं है। बच्चे तो माँ से सीखते हैं, बाप से सीखते हैं, बड़ों को करते हुए देखते हैं। सहाबा कराम का मामूल ये था कि जो कुछ वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते थे उसकी तिलावत करते थे। और खुद कुरान करीम में कहा गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, वाना तलुअल कुरान, मुझे अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि मैं कुरान की तिलावत करता रहूं। अगर आप सूरह फतह का मुताला करें तो मालूम होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पे बैठे हुए हैं, ऊंट सवारी गुजर रही है और आप कुरान की आयतें गुनगुना रहे हैं, आप तिलावत फरमा रहे हैं। माहौल बनाइए कि आपके बच्चे कुरान को पढ़ें और जुबान से कुरान को अदा करें। आपकी गाड़ियों के अंदर गाने ना हो, निकाल दीजिए, फेंक दीजिए जहन्नम के इस चश्मे को, रखिए कुरान की आयतों को, पढ़िए कुरान करीम को। कुरान करीम का तीसरा मुतालबा यह है कि कुरान करीम जब पढ़ा जाए तो आप जरा गौर से सुनिए कि क्या पढ़ा जा रहा है, क्या नाजिल किया है आपके रब ने। हमारा माहौल कुछ बदला है तो हमारे यहां लोग कुरान करीम को पढ़ते रहते हैं, एक तरफ लगा हुआ है, किसी ने लगा दिया कैसे कुरान का, जोरों से पढ़ा है आदमी, और इधर बाजारी बातें हो रही हैं। दुकानों के अंदर कुरान खानी हो रही है और दुकानदार इधर अपने नाप तौल की बातें कर रहा है। यह कुरान करीम का एहतराम नहीं है। कुरान करीम को सुनिए और गौर से सुनिए। जो कुछ आप सुनते हैं उसका असर आपके कल्ब के ऊपर होता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ कुरान की तिलावत ही नहीं फरमाते थे, बल्कि कुरान करीम को किसी से सुनते भी थे। एक मौका है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न मसूद तुम कुरान की तिलावत करो, मैं सुनना चाहता हूं। उन्होंने कहा हुजूर ये गुस्ताखी अब्दुल्लाह इब्न मसूद की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो कुरान करीम को पढ़ेगा, आपके रहते हुए मेरी हिम्मत नहीं होती। उनका नहीं इब्न मसूद, तुम पढ़ो कुरान को, मैं कुरान सुनना चाहता हूं। सूरह निसा की आयतें पढ़नी शुरू की उन्होंने। इमाम बुखारी ने लिखा है, इस वाक़े को 2-3 जगह कोट किया है। जब तिलावत शुरू की और यहां तक पहुंचे, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मंजर कैसा होगा जब सारी उम्मतों पर हम गवाह लेकर के आएंगे और इन सब गवाहों पर आपको गवाह मुकर्रर करेंगे। तो हुजूर ज़ारो कतार रो रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पलट कर देखा, फ़ैज़ा हुआ तज़रीफ़ान फ़ैज़ा इनाहु तज़रीफ़ान, आंखें बह रही हैं, खशियत इलाही से बह रही है, दिल टूट रहा है उस जिम्मेदारी के एहसास से। हमारे दिलों का हाल क्या है? सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा। हम तो पत्थर की तरह है,
قرآن پڑھا جا رہا ہے ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن کو سنتے ہیں تو چشمے کی طرح ابل پڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود خاموش ہو گئے۔ قرآن کریم کا چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو یاد کیا جائے۔ اس وقت دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں جس کو یاد کرنا اتنا آسان ہو کہ جتنا کہ قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ مدکر کا ترجمہ بعض مفسرین نے لکھا ہے یاد کرنا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے نصیحت حاصل کرنا۔ تو میں اس دوسرے پہلو کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں کہ اس کو یاد کرنا بہت آسان ہے۔ کرناٹکا کا ایک چھوٹا سا شہر ہے بھٹکل، مجھے ایک مدرسے میں لے جایا گیا۔ ایک نوجوان نے قرآن کی تلاوت کی اور 10 لہجے پہ تلاوت کی۔ ان کا اس وقت دنیا کے جتنے قاری ہیں ان کی تلاوت سن لیجئے۔ میں نے کہا نوائنا کی سنا دیجئے، انہوں نے ان کے سنا دیے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بچے کو پیش کیا جنہوں نے صرف 6 مہینے میں قرآن کریم کو حفظ کیا تھا، صرف 6 مہینے کے اندر۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کیا یہ معجزہ ہے قرآن کریم کا؟ کیا ممکن ہے کہ 30 پاروں کو 6 مہینے کے اندر کوئی شخص حفظ کر لے؟ لیکن اللہ کے کلام کا یہ معجزہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر ایک شخص قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے۔ اتنا آسان ہے قرآن کریم کو یاد کرنا۔ ہم لوگ سب کچھ یاد کرتے ہیں، اور خاص طور سے جو لوگ میڈیسن کی تیاری کرتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے، ان کو بایولوجی تو اتنی یاد کرتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہو جائیں گے اگر ہم یاد کرنا ہم کو پڑا تو۔ بھائی قرآن کو یاد کر کے دیکھیے، اپنے چھوٹے بچوں کو یاد کرائیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، دعویٰ تو نہیں کرتا، یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے بچے اگر حافظ ہوں گے تو دنیا کے سارے سبجیکٹ کو ایسے یاد کر لیں گے، اتنی آسانی سے، اتنی جلدی سے یاد کر لیں گے کہ ان کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکے گا۔ تو یاد کیجئے قرآن کریم کو۔ قرآن کریم کو اتنا یاد کرنا تو فرض ہے کہ جس سے آپ کی نمازیں درست ہو جائیں، اور اتنا یاد کرنا مطلوب ہے کہ جس سے صحابہ کرام یاد کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کا ایک مطالبہ ہے کہ اس کو یاد کیا جائے۔ قرآن کریم کا 5واں مطالبہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں قرآن کریم کو سمجھا جائے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو انسان بغیر سمجھے ہوئے پڑھتا ہو۔ اب ہمارے بھائی اسلم پرویز صاحب نے ابھی کہا کہ پڑھنے میں سمجھنا شامل ہے، لیکن بدقسمتی ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ پڑھنے سے سمجھنے کو خارج کر دیتے ہیں۔ قرآن کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا سمجھنا کوئی ضروری نہیں۔ بنگالی میں اگر ایک خط ایک کاروباری کے پاس آ جائے تو کسی بنگالی کو پکڑ لے گا وہ کہ بھائی پڑھ کے سنا دو، تو میں لکھا کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن اللہ کا کلام جو اوپر سے نازل ہوا اس کو سمجھنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ بہت سے لوگ ایک اور غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور وہ غلط فہمی یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا صرف علماء کرام کا کام ہے، امت کا کام صرف قرآن کو تلاوت کر لینا ہے یا امام صاحب کے پیچھے اس کو سن لینا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ بڑے بڑے علماء کرام، یہ کبار علماء کبار جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیریں لکھی، ترجمے کیے، یہ تو عربی زبان جانتے تھے نا، عربی جانتے تھے اس لیے تو انہوں نے ترجمہ کیا، اس لیے تو انہوں نے تفسیریں لکھی۔ اگر نہیں جانتے تو کیسے ترجمہ کرتے؟ اگر صرف ان کے سمجھنے کا کام ہوتا تو یہ ترجمہ کیوں کرتے اردو میں؟ عربی میں سمجھ لیتے، دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ انہوں نے ترجمہ کیا قرآن کا، اردو میں، فارسی میں، دنیا کی ساری زبانوں میں ترجمہ کیا۔ کیوں کیا؟ عوام کے لیے کیا، تاکہ آپ سمجھیں، آپ پہنچے قرآن تک۔ ہم کہیں کہ یہ کام علماء کا کام ہے تو یہ ہمارے شان کے خلاف ہے، یہ بہکاوا ہے شیطان کا۔ پڑھیے قرآن کریم کو، خود سمجھیے کہ اللہ سے آپ کا رابطہ کیا ہے، اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان اور ان حضرات نے جو قرآن کریم جن کے سامنے نازل ہوا ہم سے کہتے تھے کہ جب قرآن کریم کی 10 آیتیں نازل ہو جاتی تو ہم ٹھہر جاتے تھے اور ٹھہر کر کے سمجھتے تھے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، کیا مطالبات کیے گئے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے تھے۔ تو یہ قرآن کریم کا یہ مطالبہ کہ قرآن کریم کو سمجھنا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے
قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنی بڑی محفل منعقد کی ہے، تو ایک تحریک بنائی ہے کہ قرآن کو لوگ سمجھیں، قرآن کو لوگ سمجھ کے پڑھیں، قرآن میں احکام کیا ہیں، اخلاق کے اصول کیا ہیں، تعلیمات کیا ہیں، معاشی زندگی کی بنیادیں کیا ہیں، سماجی زندگی کے رہنما اصول کیا ہیں، سیاست کے لیے کیا قوانین وضع کیے گئے، امت کی دعوت اور ہدایت کے لیے کیا چیزیں مہیا کی گئیں، یہ قرآن کریم بتائے گا۔ قرآن کا فہم جس کا جتنا معتبر ہوگا اس کا اسلام اتنا معتبر ہوگا۔ صحابہ کرام جن کے سامنے قرآن نازل ہوا وہ بیٹھ کے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، وہ کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعۃ، آؤ بیٹھو کچھ ایمان کی باتیں کر لیں، تازہ کر لیں، اور پھر وہ مذاکرہ قرآن کیا کرتے تھے، قرآن کو سمجھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبد الرحمن السلمی روایت فرماتے ہیں۔ کیا ہمارے درمیان یہ تحریک نہیں چلنی چاہیے کہ ہم دنیا کی ساری کتابوں کو پڑھیں اور سمجھیں، اور نہ پڑھیں اور نہ سمجھیں تو صرف اللہ کی کتاب کو جس کے اوپر ہمارا زندگی کا انحصار ہے، اور اگر ہم مرتے ہیں تو اسی کی کم از کم سورہ یاسین کی تلاوت ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ تو جو وقت ہمارے پاس موجود ہے اس میں ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی تحریک ہمارے گھروں میں قرآن کریم رکھا ہوا ہے، جزدانوں میں رکھا ہوا ہے، کھولے جزدان سے، ہر گھر میں قرآن ترجمے کا ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیے، خواتین کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھیے، تھوڑا تھوڑا پڑھیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، پھر دیکھیے کہ کیا آپ کو۔ یہاں ہمارے ایک ساتھی موجود ہیں، ام القرآن میں یہ پڑھتے تھے، میں ان سے ملنے کے لیے گیا، انہوں نے کہا آج حرم شریف میں نماز پڑھتے ہیں، قاری عبد الرحمن السدیس کی قرات ہو رہی تھی اور تراویح ہو رہی تھی، حرم کی چھت کے اوپر ہمیں جگہ ملی، سب ام القرآن یونیورسٹی کے لڑکے تھے، اور جب قاری عبد الرحمن نے السدیس نے پڑھنی شروع کی ہیں آیتیں، اور وہ چیخیں مار مار کر کے وہاں کے طلبہ رو رہے تھے، تو پہلی مرتبہ زندگی میں احساس ہوا کہ شاید آج ہی پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، اب تک تو میں نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی تھی۔ یہ ایک احساس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب پڑھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیات کو، اور کم سے کم پڑھیے شمائل ترمذی میں وہ جو 14 روایات آئی ہیں کیف کان عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کیا چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیات جہنم سے جب گزرتے تھے تو ایسے ابلتے تھے جیسے ہانڈی میں پانی ابلتا ہے۔ کیا یہ کیفیت ہماری کبھی ہوتی ہے؟ ٹٹولیے اپنے دل کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اطلب قلبک فی ثلاثۃ مواطن، اپنے دل کو 3 جگہوں پر تلاش کیا کرو۔ ایک جگہ تو ہے خلوت میں، جب تنہائی میں ہو تو شیطان تمہارے پاس آتا ہے یا خدا تمہارے پاس آتا ہے، یہ کرائٹیریا ہے تمہارے دل کے زندہ اور مردہ ہونے کی۔ اگر تنہائی میں اللہ کا خیال آتا ہے تمہارا دل زندہ ہے، اور اگر تنہائی میں بنیوں کی طرح تم 2 اور 2 4 کی طرح گن رہے ہو تو ہو سکتا ہے انسان لیکن ابھی اللہ قریب نہیں آیا ہے، اور اگر شیطانی وسوسے آتے ہیں، اگر ہیرو ہیروئن کے خیالات آتے ہیں تو اب تم انسان نہیں شیطان بن گئے ہو۔ یہ میں اپنے نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ شیطان انسان میں فرق اگر دیکھنا ہو تو کہاں دیکھو گے؟ تنہائی میں دیکھو، تنہائی میں کیا آتے ہیں؟ گانے آتے ہیں تمہارے پاس یا اللہ کا کلام آتا ہے تمہارے پاس؟ اللہ کے رسول کے پاس تو اللہ کا کلام آتا تھا، تمہارے پاس کس کا کلام آتا ہے یہ دیکھ لینا۔ تو فرمایا کہ اطلب قلبک فی ثلاثۃ مواطن، 3 مواقع پر اپنے دل کو ٹٹولنا۔ دوسرا ہے فی مجالس الذکر، جب اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہو، جب اللہ کی باتیں ہو رہی ہوں، اللہ کے احکام کی باتیں ہوتی ہوں، اللہ کے دین کی باتیں ہوتی ہیں، تب تمہارا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ فرمایا وَعِنْدَ سِمَاعِ الْقُرْآنِ، اور جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اس وقت اپنے دل کو ٹٹولو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس طرح ابلتا تھا جیسے ہانڈیاں ابلتی ہیں۔ کیا ہماری یہ کیفیات ہوتی ہیں؟ پڑھیے کوئی ایسی نماز، باندھیے کوئی ایسی نیت، کھڑے ہوئیے اللہ کے دربار میں اس طرح کہ آپ کا دل اس طرح ابلے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ابلتا تھا، آیات جہنم سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی ذمہ داریوں سے۔ پڑھیے ایسی نماز کو۔ یہ اس وقت ہوگا جب قرآن آپ کے دلوں پر نازل ہوگا۔ علامہ اقبال قرآن کو پڑھ رہے تھے، ان کے باپ نے، وہ ایف اے کا زمانہ تو زمانے میں ایف اے ہوتا تھا جیسے ہمارے زمانے میں، اب تو 10+2 کا سسٹم ہو گیا ہے، تو ان کے والد نے کہا کہ اقبال کیا تم قرآن پڑھو تو قرآن کو سمجھتے بھی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، قرآن کو سمجھتا تو نہیں ہوں۔ تو ان کو پھر تم کو کیا فائدہ ہوگا قرآن کو پڑھنے سے؟ ثواب تو مل جائے گا۔
اقبال کی زندگی میں بات اثر کر گئی، اور جب انہوں نے اپنی شاعری کو اسلامیہ اور رخ دیا تو پروفیسر غلام مصطفیٰ صاحب کی کتاب ہے 900 صفحے کی قرآن اور اقبال، 900 صفحے کی کتاب ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اقبال کا پورا نظام فکر قرآن کریم کی آیات پر مبنی۔ اقبال نے کہا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راوی نہ صاحب کشاف۔ راوی کی تفسیریں پڑھ لو، کشاف کی تفسیریں پڑھ لو، لیکن دل کا معاملہ حل نہیں ہوگا جب تک خود اپنے دل کو کھول کر کے قرآن اور کتاب الہی کے سامنے نہ ڈال دو گے۔ تو سمجھو قرآن کریم کو کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ وہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، بہترین بات نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بار بار پڑھی جانے والی باہم متشابہ چیز نازل کی۔ تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کریم کو سن کر کے۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کے دل مائل ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو پڑھیے قرآن کریم کو اس طریقے سے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ سما جائے، آپ کے رونگٹے میں اللہ سما جائے، آپ کے کھالوں میں اللہ سما جائے، آپ کے دماغ میں اللہ سما جائے۔ پڑھیے قرآن کو اس طرح سے، وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ تو قرآن کریم کا مطالبہ میرے بھائیوں یہ ہے، پانچواں مطالبہ کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ آئیے عام کریں پوری دنیا میں فہم قرآن کا۔ میں بنگلور جا رہا تھا، میرے آس پاس کچھ کرسچن بھائی تھے، انہوں نے فوراً ایک کتاب دی بائبل فار آل۔ انہوں نے کہا میں تو بائبل پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، آپ کے پاس اگر کوئی ٹرانسلیشن ہو تو انہوں نے آپ اپنا پتہ دیجئے۔ میں نے اپنا پتہ دیا اور چند دنوں کے بعد اردو میں بائبل کا ترجمہ انہوں نے میرے پاس بھیج دیا۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم یہاں موجود ہیں، جو فکر کرتے ہیں کہ قرآن کریم لوگوں تک پہنچے۔ میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں اور سن لیجئے اس کو جی کرا کر کے۔ عالم اسلام کے ممتاز فقیہ علامہ یوسف القرضاوی نے لکھا ہے ایک موقع پر کہ میری ملاقات ہوئی ایک فوجی افسر سے سوڈان میں۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ بہت کئی سال پہلے کی بات بتائی کہ سوڈان میں ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا سروے کے سلسلے میں، تو ساری بستی مسلمانوں کی تھی اور لوگوں نے کبھی وہ نہیں دیکھی تھی، گاڑی نہیں دیکھی تھی، موٹر گاڑی کیسی ہوتی ہے۔ جب وہ گئے تو لوگ بھاگ گئے، بچے گھروں میں گھس گئے، عورتیں گھروں میں گھس گئی، مرد گھروں میں گھس گئے۔ انہوں نے گاڑی روکی اور گئے، ان کا صاحب میں مسلمان ہوں، میں کوئی آپ کو پکڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ سب کو جمع کیا اور کہا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں غربت کا لیول کیا ہے، یہاں کیا کام ہو سکتا ہے۔ لوگ جمع تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ٹنگ 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 کرتی ہوئی ایک سائیکل آئی، جتنے بچے ان کے پاس تھے، جتنے مرد سب ان سے منتشر ہو گئے، ادھر چلے گئے۔ ہم نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ معلوم ہوا کہ ایک وہ عیسائی پادری ہے جو یہاں آتا ہے اور بچوں کے لیے ٹافیاں لاتا ہے اور مریضوں کے لیے دوائیں ایک تھیلے میں لے کر کے آتا ہے، وہ بانٹتا ہے اور کچھ بائبل ان کے زبانوں میں، صومالی زبان میں دے کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ میں نے اس کو بلایا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں ہوں۔ ان کا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ان کا کہ میں بروکسل کا رہنے والا ہوں۔ ان کا آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ ان کا میرا یہی کام ہے کہ مریضوں کو دوائیں دیتا ہوں، بچوں کو ٹافیاں دیتا ہوں اور آسمانی باپ کا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں۔ ان کا کتنے سال سے؟ کا 30 سال سے۔ ان کا 30 سال میں آپ گھر کتنی مرتبہ گئے؟ ان کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ گھر کس کو کہتے ہیں؟ اب تو یہی گھر ہے جہاں میں یہ کام کر رہا ہوں۔ کا بروکسل نہیں گئے آپ؟ ان کا نہیں۔ آپ کب جائیں گے؟ ان کا کبھی نہیں جاؤں گا، اسی مٹی میں مر جاؤں گا۔ اس آیت جو منسوخ ہو چکی ہے اس کے لیے لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی محبت سے کام کر رہے ہیں، اور آپ قرآن کو جزدانوں میں بیٹھے ہوئے بانٹ رہے ہیں۔ مت باندھیے قرآن کو جزدانوں میں، یہ اونٹ نہیں ہیں، ان کو رسیوں میں مت باندھیے، کھولیے قرآن کو، داخل کیجیے اپنے دلوں میں، لے چلیے میدانوں میں، لے چلیے ریگستانوں میں، لے چلیے انسانوں میں۔ حضرت مولانا جو فرمایا کہ گلیوں گلیوں چلیے قرآن کو لے کر کے، وجاہدہم بہم جہادا کبیرا، کیجیے قرآن کریم کو۔ تو قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو باندھ کے مت رکھیے۔ قرآن کریم کا چھٹا مطالبہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیجیے۔ بلا شبہ قرآن کریم فکر کی بھی کتاب ہے، ذکر کی کتاب ہے، لیکن سب سے پہلے عمل کی کتاب ہے۔ اگر قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ اور مؤذن کو کہتا ہے اللہ اکبر، آپ اپنے گھروں میں ہیں، تو قرآن پر آپ کا عمل نہیں ہوا۔
نکلیے اپنے گھروں سے نماز کے لیے, چلیے مسجد کی طرف, سر جھکائیے اللہ کے دربار میں. یہ ہے قرآن کے اوپر عمل کرنا. قرآن کہتا ہے وہاں تو زکاہ, آپ صاحب نصاب ہیں تو مت رکھیے اپنا پیسہ اپنے گھروں میں کر کے, نکالیے 2.5% اللہ کی راہ میں. غریب اور نادار موجود ہیں آپ کی سوسائٹی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, کہ وفات کا وقت قریب آ گیا, وصال کا وقت قریب آ گیا, اور 6 دینار موجود ہیں آپ کے گھر میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ عائشہ گھر میں کتنے دینار ہیں؟ کہا 6 دینار ہیں. اور یاد کیجئے کہ آپ کی زرہ مبارک 20 سا کھجور کے بدلے ایک یہودی کے پاس گرو تھی اس زمانے میں. فرمایا کہ تقسیم کر دیجئے اللہ کے بندوں میں. حضرت عائشہ گئی اپنے کام میں لگ گئی. دوبارہ بلایا, ناراض ہوئے, فرمایا عائشہ میں نے کہا تھا عمل کیا, کہا بھول گئی. کہا عائشہ تقسیم کر دیجئے, محمد اپنے رب سے سال میں نہیں ملنا چاہتا کہ اس کے گھر میں 6 دینار موجود ہو, معاشرے میں بھوکے لوگ موجود ہوں. مجھے ہے اگر کوئی کمیونزم کا علمبردار تو بتائے کہ جن کے بینک بیلنس ہے, جن کی کوٹھیاں ہیں, انہوں نے غریبوں کے لیے کیا خدمتیں کی. سب سے بڑی خدمت جو اسلام نے کی تھی وہ یہ تھی. میں یہاں ایک بات کہتا ہوں, قرآن کہتا ہے وَلِلسَّائِلِ حَقٌّ مَعْلُومٌ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. مالداروں میں اللہ نے ناداروں کا حق رکھا ہے. پستیوں سے یہ نہیں کہا جاؤ بلندیوں سے اپنا حق مانگو, ناداروں سے یہ نہیں کہا کہ جاؤ اور مالداروں سے اپنا حق مانگو, مالداروں سے کہا جاؤ ناداروں میں اپنا حق تقسیم کر دو ان کا حق. بلندی سے کہا اتر اپنی جگہ سے, چل پستی میں, اگر تو پانی ہے تو بہ, اگر فیض ہے تمہارے پاس تو فیضان کو لے کر کے چل. چل لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں, چل لوگوں کی ٹوٹی ہوئی بستیوں میں, چل لوگوں کے ٹوٹے ہوئے گھروں میں. تو قرآن کریم کا پیغام یہ ہے میرے عزیزوں, اگر آپ مالدار ہیں تو عمل کیجئے, نکالیے اپنا پیسہ غریبوں اور ناداروں کی حالت کو درست کرنے کے لیے. قرآن کریم کے جو حقوق ہیں, قرآن کریم کے جو مطالبات ہیں, وہ قرآن کے ہر پارے میں, ہر جز میں اور ہر صفحے میں موجود ہیں. لیکن پڑھیے آپ قرآن کریم کو, عمل کیجئے. قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ سود لینا دینا دونوں حرام ہیں تو رک جائیے. یہ شیطانی کاروبار ہے, اس سے بڑا کیا قرآن نے, تو رک جائیے. نہ صرف انفرادی زندگی میں رکیے بلکہ اپنے پورا نظام معاشیات ایسا بنائیے کہ اس میں سود کا دخل نہ ہو. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مطالبہ کیجیے, آپ ٹیکس پیئر ہیں, دنیا کی ساری حکومت ٹیکس پے کرنے والوں کے باتوں کو مانتی اور دھیان دیتی ہیں. آپ امریکہ جائیے, آپ برطانیہ جائیے, آپ فرانس جائیے, آپ یورپی ممالک میں اگر آپ ٹیکس پے کرتے ہیں تو آپ کی بات کی سنوائی ہے. کروڑوں مسلمان ٹیکس پے کرتے ہیں. کہیے نظام حکومت سے, کہیے, مطالبہ کیجیے کہ ہم کو انٹرسٹ فری ایک بیت المال کا نظام چاہیے, بینک کا نظام چاہیے. برطانیہ نے مسلمانوں کے پیسے کو انویسٹ کرنے کے لیے 5 بینک بنا دیے, 5 کھڑکیاں بنا دی جو انٹرسٹ فری ہیں. کیا انڈیا یہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے, اور فائدہ ان کا ہے, ہمارا نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں تو بنیوں کی ذہنیت کے لوگ ہیں. اگر مسلمانوں کی مالیت اس طرح پہنچتی ہے بینکوں کے اندر تو فائدہ ان کا ہے, ہمارا نہیں ہے. ہمیں تو انٹرسٹ نہیں چاہیے, یہ تو انٹرسٹ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. مطالبہ کیجیے, چلائیے اپنا نظام. اور قرآن کریم کا 7واں مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کو لے کر کے عام کیجیے, لوگوں تک پہنچیے, دعوت دیجیے قرآن کو. قرآن کی دعوت جب ہم کہتے ہیں تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, مسلمانوں کے لیے تو تذکیر ہے, ہم آپس میں ایک دوسرے کو تذکیر کرتے رہتے ہیں. دعوت اصل میں یہ ہے کہ غیر مسلموں تک چلیے. ٹرینوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ موضوع تو حضرت مولانا کا ہے. ٹرینوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کی ساری باتیں آپ کرتے ہیں اپنے بھائی سے جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہے, اور نہیں کرتے تو اللہ کے کلام کی بات نہیں کرتے. کوشش کیجیے, تجربہ کیجیے. یہ صرف جھجک ہے جو آپ کو روکے ہوئے, جھجک دور ہو جائے گی, اللہ کا کلام آگے بڑھ جائے گا. یہ موقع نہیں ہے کہ میں تفصیلات آپ کو بیان کروں, صرف اتنا بیان کرنا ہے. آپ کاروباری ہیں, آپ کے لیے بہترین موقع ہے. آپ ڈاکٹر ہیں, آپ پروفیسر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ ٹھیکیدار ہیں. زندگی کے جس معاشرے میں ہیں وہاں غیر مسلموں سے آپ کا رابطہ ہے. اور میں ابھی چند سال پہلے پاکستان گیا تھا, اسلام آباد یونیورسٹی میں میرا پروگرام تھا. میں نے کہا کہ اللہ کے بندو, میں ہندوستانی ہوں اور فخر کرتا ہوں کہ ہندوستانی ہوں, اور اللہ نے یہ موقع دیا ہے مجھے کہ اگر ان غیر مسلموں کے دلوں تک پہنچ جاؤں گا تو اللہ کے آپ سے زیادہ مرتبہ پاؤں گا. دیر صرف اس بات کی ہے کہ ہم ان کے دلوں تک پہنچنے کی کوشش کریں. ہمارے لیے زیادہ مواقع ہیں پاکستان کے لوگوں کے مقابلے میں, کہ ہمیں کوئی احساس نہیں ہے آپ کے مقابلے. ہم بہت خوش ہیں اپنی جگہ پر. ہندوستان ہمارا مادر وطن ہے, ہمارا ملک ہے, ہمیں فخر ہے اس کے اوپر.
اور اگر ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے کلام کو غیر مسلموں تک لے کر کے جائیں گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا اے علی، اگر ایک شخص کو تم سے ہدایت ہو جائے، اگر ایک شخص کو تمہارے ذریعے ہدایت ہو جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے. سرخ اونٹ اس زمانے کی جو بہترین سواری ہو سکتی تھی، آج کے زمانے کی جو بہترین کار ہو سکتی ہے، وہی تو ہم تصور کر سکتے ہیں، اندازہ یہی کر سکتے ہیں کہ دنیا کے عیش و آرام اور زیب و زینت کے اوپر تم جتنے ریجھتے ہو، فخر کر سکتے ہو، اس سے زیادہ اس بات میں ہے کہ تم اللہ کی دعوت میں لگ جاؤ، کرو کسی غیر مسلم تک. میرے بھائی، تم ہی نہیں مسلمان، تم ہی نہیں مسلمان، یہ ساری کائنات ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ جتنے کرے ہیں یہ سب مسلمان ہیں. یہ چاند بھی مسلمان ہے، یہ سورج بھی مسلمان ہے، یہ زمین بھی مسلمان ہے، یہ سیارے بھی مسلمان ہیں. تم لوگ تشریعی طور پر مسلمان ہو اور یہ تکوینی طور پر مسلمان ہیں، اس لیے کہ سب اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں. کل اللہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں. لیکن سب اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں. سورج اپنے مدار میں گردش کرتا ہے، چاند اپنے مدار میں گردش کرتا ہے، دوسرے سیارے اپنے مدارش میں کبھی دیکھا ان کو ٹکراتے ہوئے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا. کہا یہ سب مسلمان ہیں، آپس میں کبھی ٹکراتے نہیں، اللہ کے نظام میں گردش کر رہے ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں. ایک مسلمان ایسا ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق تو عمل نہیں کرتا لیکن آپس میں ٹکراتا بہت ہے. یہ عجیب بات ہے. یہ جتنے سیارے ہیں، سورج ہوں، چاند ہوں، ستارے ہوں، زمین ہوں، فلک، جتنے 9 پلینٹس ہیں، ان کے علاوہ جتنے اسٹرائڈس ہیں، وہ سب اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں، ٹکراتے کبھی نہیں ہیں. جس دن ٹکرائیں گے قیامت آ جائے گی. لیکن اللہ کہتا ہے یہ سب اللہ کے مسلمان ہیں، یہ سب اسلام لائے ہوئے ہیں، یہ سب مطیع و فرما بردار ہیں. لیکن عجیب معاملہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ کے قوانین کے مطابق اس کے حکم پر چلتا تو نہیں ہے لیکن آپس میں ٹکراتا بہت ہے. چینج کر دیجیے اپنا ایجنڈا، چینج کر دیجیے اپنا ایجنڈا کہ ہم اللہ کے قانون پر عمل تو کریں گے لیکن ایک سیارہ دوسرے سے ٹکرائے گا نہیں، ایک جماعت دوسرے جماعت سے نہیں ٹکرائے گی، ایک فرد دوسرے فرد سے نہیں ٹکرائے گا، ایک ادارہ دوسرے ادارے سے نہیں ٹکرائے گا. ہم لوگ ایک محبت سے، ایک کشش سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان سیاروں کو حاصل ہے، سب ایک کشش میں لگے ہوئے ہیں. اسی کشش کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے عشق کے ساتھ گردش کرتے رہیں گے اللہ کے اس نظام میں، اللہ کے قانون پر چلتے رہیں گے اور آپس میں ٹکرائیں گے نہیں جب تو ہم اسلام کو اور قرآن کو آگے بڑھا سکیں گے. ورنہ کفے افسوس ملتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے حسرت سے کہ دنیا کی ساری قومیں اپنے مذہب کا وہ باطل نظام پوری دنیا تک پھیلا رہی ہیں اور ہم اپنے سورج کو اپنے ہاتھوں میں، اپنے بغلوں میں چھپائے ہوئے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم چو شبنم بر زمین یفگندئی در بغل داری کتاب زندگی. شبنم کی طرح زمین پر بے جان پڑے ہوئے لوگوں، تمہارے بغل میں تو ایک زندہ کتاب موجود ہے. زندہ کتاب کا تقاضا یہ ہے کہ تم زندہ ہو جاؤ اور پوری دنیا کی زندگی کا سامان بن جاؤ. اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر اللہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سے کہ کوئی بات اگر غلط زبان سے نکل گئی ہو تو وہ محو کر دے، معاف کر دے، وہ معاف کرنے والا ہے. اور کوئی بات اللہ کی محبت میں، کتاب کی محبت میں ایسی ہو گئی ہو جو اللہ کے فیض سے ہوئی ہو تو اللہ ہمارے آپ کے دلوں میں ڈال دے اور ہمارے دل کا نور، ہماری قبروں کا نور، ہمارے معاشرے کا نور بنا دے اسے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.